ایک بریفنگ چل رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں اپوزیشن اور حکومت کے اراکین موجود ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران، سینٹ کے ممبر، تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کی پارلیمانی یہ جو شخصیات ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ موجود ہیں، قیادت بھی وہاں پہ موجود ہیں، وزرائے اعلیٰ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس میٹنگ کو اٹینڈ نہیں کیا، لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر، یہ تین اہم لوگ فوج کی جانب سے وہاں پہ موجود ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر قیادت یا زیر صدارت یہ میٹنگ چل رہی ہے اور اس میں سوال و جوابوں کا سیشن ہے اس وقت۔ اس سے پہلے ایک بریفنگ دی گئی ڈیٹیل میں ملک کے اندرونی صورتحال پہ اور اس کے بعد ملک کی بیرونی صورتحال پہ، جو خارجی اور داخلی دونوں طرح کے معاملات کے اوپر بریفنگ دی گئی۔ اور یہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، کیونکہ سیکیورٹی کے لیے جو رسپانسیبل ہوتا ہے، قومی سلامتی کے لیے جو سب سے بڑا رسپانسیبل شخص ہوتا ہے پاکستان میں، وہ پاکستان کے آرمی چیف ہوتے ہیں۔ اور آرمی چیف کی جو آنکھیں اور کان ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں، وہ ان پہ انحصار کرتے ہیں اپنی انفارمیشن کے لیے، اور ساتھ آئی ایس پی آر کے ڈی جی بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بریفنگ ہے۔ اپوزیشن کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کرتی رہی ہے ماضی کے چند مہینوں سے۔ یہ اہم ایشوز کون سے تھے جن پہ وہ شکوک و شبہات کر رہی تھی، اور ان پہ آج بریفنگ میں کیا کہا جا رہا ہے اور کیا چیزیں ان کے سامنے لائی جا رہی ہیں، یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ ایک تو جو داخلی معاملات ہیں اس میں کوئٹہ پہ بات ہوگی، فاٹا پہ بات ہوگی، پاکستان افغانستان کی جو فینس ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے، جو سورسز سے ابھی تک انفارمیشن باہر آئی، اور جو خارجی معاملات ہیں اس کے اندر خاص طور پہ کشمیر پہ، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہ، امریکہ کو اڈے نہ دینے کی پالیسی کے اوپر، اور دیگر جو چیزیں پاکستان کے ساتھ جڑی ہیں وہ سوالات پوچھے گئے اور اس کے جواب آئے۔ اسرائیل کے حوالے سے بھی بڑی کلیئرٹی ہے پاکستان کے موقف میں۔ جب یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں تو ان میں بہت ساری چیزیں آف دی ریکارڈ ہیں اور رہیں گی۔ اس سے پہلے بھی کئی میٹنگز کے اندر بہت ساری چیزیں آف دی ریکارڈ تھیں، وہ رہیں، آج بھی ہوں گی اور وہ رہیں گی، لیکن جو ضروری چیزیں ہیں وہ باہر آئیں گی اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے۔ ضروری اس وقت یہ تھا کہ حکومت خارجی اور داخلی سطح پہ معاملات کو کیسے چلا رہی ہے، اور حکومت کے زیر اثر ادارے جس میں پاک فوج ہے، آئی ایس آئی ہے اور دیگر ادارے ہیں، وہ کس انداز میں ان معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اصل صورتحال کیا ہے۔ اس پہ ایک بریفنگ چاہیے تھی اپوزیشن کو، تاکہ ان کے اعتماد میں اضافہ ہو اور وہ اس بات کا یقین کر سکے کہ ملک کی پالیسیز ملک کو نقصان دینے کے لیے تو نہیں ہے، یا حکومت کی پالیسیز میں کہیں غلطی تو نہیں ہے، اگر ہے تو آج وہ تجاویز بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ ملاقات کا مقصد یہ ہے، اپوزیشن نے اس کے بارے میں پہلے مطالبہ کیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایوان نہیں چل پایا، آج بہت اچھا چل رہا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ایوان اگر آپ چلانا چاہیں تو پہلے دن بھی چل جاتا، آج تک چلتا رہتا، لیکن آج اچھا چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہر دفعہ کسی فوجی کو آپ کے سر پہ ڈنڈا دے کے بٹھا دیں تو آپ کا ایوان اچھا چل جائے گا۔ یہ تو آپ تعریف اس بات کی کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈنڈے کے ساتھ مارو، ہمیں کوئی طاقتور آدمی بیٹھے ہمارے سامنے تو ہم اچھے بچے بن جاتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو پھر ہم آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس ایوان کو ہمیشہ ایسے ہی چلنا چاہیے اور اسی طرح اچھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، میں تعارف کو بات چیت شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے، سر بہت شکریہ آپ کا۔ شہزاد چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب موجود ہیں، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے میں شروع کر دیتا ہوں شہزاد چودھری صاحب آپ سے۔ سر، یہ بریفنگ، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، دو سوال اٹھے ہمارے ڈسکورس میں، پولیٹیکل ڈسکورس میں، سیاسی گفتگو کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور یہ جو سوال اٹھائے گئے یہ ہمارے سیاسی لیڈران کی طرف سے اٹھائے گئے۔ اس میں پہلا سوال یہ اٹھایا گیا کہ کشمیر کا سودا کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا اور کیا گیا کہ پاکستان نے امریکہ کو بیسز دے دیے ہیں یا دینے کی حامی بھر لی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کلیریفیکیشنز آئیں ہمارے فارن آفس کی طرف سے، لیکن یہ سوال بارہا اٹھتا رہا، خاص طور پہ اب جبکہ آزاد جموں کشمیر کے اندر ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو آپ کو اس قسم کی آوازیں پھر سے
پاسبلٹی تھی کہ یہ دوبارہ اور اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں. ایک تو یہ وجہ تھی کہ اس طرح کی, اور پھر اپوزیشن نے خود اس کو ڈیمانڈ ایک اور بھی ہے سر, اسرائیل پہ مبینہ طور پہ ایک دورہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے اور اس پہ بھی اپوزیشن بولتی رہی ہے. اس پہ بھی اگر اپوزیشن نے کسی نے آواز اٹھائی گو کہ اس کی بھی کلیریفیکیشن آ گئی, لیکن اس سے یہ زیادہ ضروری, افغانستان اور کشمیر ایسے تھے جو کہ جڑے ہوئے ہیں اور جس کے جو سینٹیمنٹ ہے وہ ریلیٹڈ ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, یہ زیادہ ضروری تھا. اچھا, دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بے شک کہ حکومت جو بھی ہو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس کا امپلیمنٹنگ ٹول ہے, پالیسی بناتی ہے حکومت اور امپلیمنٹ کرتی ہے فوج اس دائرے کے اندر جو کہ فوج کو ذمہ داری میں آتا, اور وہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. اور اس میں خاص طور پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے, دفاعی پالیسی ہے, افغانستان کے ساتھ تعلقات, اور یہ وہ ساری تمام چیزیں جس پہ آج بحث ہو رہی ہے. اس میں جو چیز مسنگ ایجنسی تھی, جو چیز مسنگ تھی وہ یہ تھی کہ ہماری جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو ایک وائڈ میں محسوس کر رہی تھی. اچھا, حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ ان کو شروع سے شامل کر لیتے, چاہے اس شکل میں جس میں ہم آج کر رہے ہیں, یا ایک اوپن ڈیبیٹ کرا لیتے پارلیمنٹ میں, لیکن وہ نہیں ہو پائیں. اس سے وہ جو طاقت اور تقویت ملنی تھی ہماری پالیسی کو, کہ یہ سب کا ایک کنسنسول ایگریمنٹ ہے کہ پاکستان کی یہ پالیسی ہوگی, یہ عمران خان صاحب کے بوجھ نہ جاتا, پی ٹی آئی پہ صرف بوجھ نہ جاتا, بلکہ یہ تمام کا تمام پاکستانیوں کا شیئرڈ ایک فیصلہ ہوتا کہ ہم نے چین کے ساتھ کیسے تعلق رکھنے ہیں, امریکہ کو ہم نے کیا جواب دینا ہے, افغانستان میں ہمارا کیا عمل دخل ہوگا, یا ہم نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے, یا یہ کہ افغانستان کو ہم نے جو وہاں سے آؤٹ فلو آئے گا ایک قسم کا, اس کو کیسے مینج کر کنٹرول کرنا ہے. پاکستان کے ایک چھوٹی سی چیز سر, دیکھیں اگر پولیٹیکل پارٹی آپس میں بیٹھیں گی تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ ٹف ٹائم دیں گے, یہ تو بات ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل مقابلہ اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. اب آرمی چیف کی جگہ تو کوئی نہیں لینا چاہتا نا, نہ بلاول بھٹو زرداری نہ مریم نواز, وہ نہیں بننا چاہتے آرمی چیف, بن بھی نہیں سکتے. تو وہاں وہ کمپٹیشن نہیں ہے, اس لیے وہاں شاید وہ بات سننے کی تھوڑی سی حوصلہ زیادہ پیدا کر لیتے ہیں, جہاں وہ لڑائی میں چلا جاتا ہے معاملہ. میرا خیال ہے کہ ہسٹوریکلی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفاعی اور خارجہ پالیسی کے اندر اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہمیشہ رہا ہے. اس کو ایکسیپٹ اور اکنالج کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم نہیں کرتے اور ایک آئیڈیلسٹک اور یوٹوپین دنیا کے اندر رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے یہ تو, لیکن ان کا چونکہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ایک رول رہا ہے, اور ان کے منہ سے یہ الفاظ سننا ہماری سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے لیے, سیاسی لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ انشور کرائیں اور ان کو وہ کانفیڈنس دیں کہ ہم پاکستان کے انٹرسٹ میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل کے, حکومت وقت جو ہمیں بتا رہی ہے, پی ٹی آئی جو بتا رہی ہے, اس کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے جو کہ آج نکلے گا. میں ایک اور سوال آپ سے کروں گا, لیکن پہلے میں ذرا جنرل صاحب سے ایک چیز. جنرل صاحب, عمران خان صاحب نے تمام اہم فیصلوں کا کریڈٹ لے لیا ہے, چاہے وہ کشمیر کے معاملے کے اوپر پالیسی ہے کہ میں بات ہی نہیں کروں گا, انڈیا کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں جب تک کہ وہ 5 اگست پہ واپس نہیں آتا. حالانکہ اس پہ میری سوچ تو یہ ہے کہ انڈیا پہ دباؤ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بھی نہیں ہے. دوسرا, عمران خان صاحب نے جو افغانستان کا معاملہ ہے, امریکہ کو اڈے دینے کا معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی وہ لائن لے کر سب سے آگے نکل گئے ہیں. انہوں نے پولیٹیکلی ڈیسیجنز لے کر ان کا کریڈٹ اپنے پاس رکھا ہے, اور اب باقی پولیٹیکل پارٹیز کو قائل کرنے کی ذمہ داری وہ فوج کے پاس ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ جو فیصلے میں نے کیے ہیں وہ ٹھیک فیصلے ہیں اور ان سے پاکستان آگے بڑھے گا. یعنی کریڈٹ رہے گا عمران خان کے پاس, اور اس بات کو ساروں کو منوا دے گی اسٹیبلشمنٹ حقائق اور ثبوتوں کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اصل چیز یہ ہے کہ کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کا, جب وہ فیصلہ دے دیں کہ یہ ہم نے کرنا ہے تو پھر یہ ان کی اونرشپ بھی سارے کھیل کی, ساری پالیسی کی ان کی اپنی اونرشپ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ بہتر ہوتا کہ وہ اس سیاسی مجمع میں بیٹھتے اور اسرٹ کرتے, جس سے اندازہ ہوتا پہلی بات کہ یہ انہی کا فیصلہ ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ اس کی اونرشپ موجود ہونے کے ناطے وہ پوری طرح باخبر ہیں کہ اس کے نیگیٹو ایسپیکٹس, اس کے پازیٹیو یا اس کے کانسیکوینسز, وہ سارا کچھ انہوں نے اس کو رجسٹر کیا ہوا ہے. یہ ایک کانفیڈنس دیتا ہے, لیڈرشپ میں بڑا کانفیڈنس آ جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کے اوپر بھی ایک ان کا اچھا امپیکٹ آتا. جہاں وہ کبھی کہتے رہے سلیکٹڈ, کبھی کہتے رہے جی یہ نکمے ہیں, نالائق ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ان کی اپنی لیاقت بھی سامنے آتی, ان کی جرات بھی سامنے آتی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اونرشپ اس سارے کھیل کی کہ میں آئی ایم دا ون ہوز کالنگ شاٹ. تو یہ بڑا ضروری تھا
کہ اگر وہ اس میں شریک ہو جاتے اس کا امپیکٹ اچھا آتا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ فیصلے جب بھی کیے جاتے ہیں ان پٹ سیکورٹی کے معاملے ہوں تو بالکل ان پٹ آپ لیتے ہیں سیکورٹی کے اداروں سے, اور اس کی وقت بہت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے تو ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے بعد میں. لیکن پولیٹیکل اینگل جو ہے وہ ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹ دیکھتی ہے, اور اس کے لیے اس کے موجود ہیں کہ فورن آفس اس کو ایگزامن کرے گا, اس کو آپ کے انٹیریئر منسٹری ایگزامن کرے گی, آپ کی آپ کی فائنانس منسٹری ہے وہ دیکھے گی کہ ان کی فنڈنگ وغیرہ اس کام کے لیے ضرورت ہوگی. یہ ساری چیزیں سیول گورنمنٹ نے کرنی ہے, لہٰذا ان کا رول کم نہیں ہوتا ان چیزوں سے, رول ان کا بہت زیادہ ہے. صرف ایک ایڈوائزری رول جو آپ کو ملٹری یا آپ کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کر کے دیتی ہے, اس سے اونرشپ ان کے پاس نہیں چلے جاتی, وہ ایڈوائزرز ہی ہیں آپ کے. سر ایک چھوٹی سی اور گزارش ہے سر, دیکھیں ایک چھوٹی سی گزارش ہے. یہ تو ہم حکومت سے پوچھیں گے کہ پرائم منسٹر کے نہ جانے میں کیا مصلحت ہے اور جانے میں کیا قباحت تھی, یہ ہم پوچھ لیں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, اگر یہ میٹنگ پہلے ہوتی, پہلے اپوزیشن کو قائل کیا جاتا, بعد میں عمران خان صاحب اناؤنس کرتے, تو سارے کل کو اس کا کریڈٹ لیتے کہ جناب یہ فیصلہ اپوزیشن کا تھا, عمران خان کو ہماری بات ماننی پڑی کہ اڈے نہیں دینے, یہ پالیسی اس کے اوپر رکھو کشمیر پہ, یہ رکھو افغانستان پہ, یہ رکھو امریکہ پہ. لیکن کیونکہ یہ فیصلے پہلے عمران خان نے کر لیے اور میٹنگ بعد میں ہو رہی ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا پولیٹیکل کریڈٹ اب وہ ان کے پاس جمع رہے گا. ایم آئی رائٹ سر؟ کریڈٹ سے زیادہ ایک اور چیز ہے, جب آپ سب پولیٹیشنز کو, سب کو, لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ہم یہ کر رہے ہیں, اب آپ بتائیں, تو وہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب فیصلہ کرنا تھا وہ تو آپ نے کر ہی لیا, تو آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں آپ.